حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو دوسری جانب 18 ذو الحجہ کو امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی قربانی کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ ہوئے ہے، اور اس کے بعد امیر المؤمنین خلیفہ ثانی مراد پیغمبر سسر رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے میں نے کچھ گزارشات عرض کی تھی، ان کا اسلام لانے کا واقعہ، ان کی قربانیاں۔ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پیغمبر کے مرید بن کے آئے، اور عمر وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو مراد پیغمبر بن کے آئے ہیں، جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے خاص طور پر دعا مانگی تھی، اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کو ہدایت نصیب فرما، اس کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی نصیب فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے کس دن کی تھی؟ یہ دعا اللہ کے نبی نے اس دن کی تھی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ میں آ کر سب کے سامنے علل اعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب اس کلمے کی گونج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ میں لگائی تھی، تو چاروں جانب سے کفار مشرکین مکہ نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، اور اتنا مارا، اتنا تشدد کیا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لہولہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو اٹھا کے گھر پہ لایا گیا، بے ہوشی کی حالت میں ہیں، ماں انتظار میں ہے، میرا ابوبکر جب ہوش میں آئے میں اس کے سامنے کھانا پیش کروں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تھے تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی ہے، ہوش میں آئے ہیں، اپنی ذات کا سوال نہیں کیا، میری اماں مجھے کتنی زخم لگے ہیں، کہاں کہاں لگے ہیں، کس کس میں مارا ہے، سب سے پہلا سوال کیا میرے پیغمبر کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا، ماں نے کھانا پیش کیا، کہا ماں اس وقت تک کچھ نہیں کھا سکتا جب تک کہ جا کر اپنے پیغمبر کی زیارت نہ کر لوں، میں اپنے نبی کی زیارت نہ کر لوں، اس وقت تک ایک لقمہ ابوبکر کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یہ محبت کی داستانیں ہیں، یہ عشق ہے، یہ جذبہ ہے، یہ اظہار ہے، یہ قربانی ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ معمولی بات نہیں۔ رشتہ دار ناراض ہو کے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے مارا گیا انہیں کی فکر ہو رہی ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ان کو ساتھ میں لے کے آئی، ایک طرف سے ام جمیل نے پکڑا حضرت عمر کی بہن، جن کا قصہ میں نے سنایا تھا آپ کے سامنے، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، مارے کھا لی عمر سے، اور عمر کے سامنے درندے سے اعلان کیے تھے، عمر اگر اس لیے مارا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو چکے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، ہم اسلام کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یہ یوم جمیل ہے. ایک جانب حضرت ابو بکر کی والدہ ہیں، دوسری جانب حضرت ام جمیل ہیں. ان دونوں نے حضرت ابو بکر کو کاندھا دیا اور یہ آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں. میرے نبی نے جب صدیق اکبر کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو جب دیکھا پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، میرا یار میرا صدیق زخمی حالت میں آ رہا ہے. میرے نبی استقبال میں کھڑے ہوئے آگے بڑھ کے ادھر ابو بکر نے اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنے سینے سے لگایا. ادھر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ادھر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دونوں جانب سے آنسو جاری ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا. ماں کے لیے دعا کروائی، ماں کے لیے دعا کروائی کہ میری اماں کو ہدایت مل جائے یا رسول اللہ، ان کے حق میں دعا فرما دیں. میرے نبی نے اسی وقت دعا کی، اللہ نے اسی وقت حضرت ابو بکر کی والدہ کے اسلام کے دولوں سے مالا مال کیا. اب ایک طرف یہ قربانی کی داستان ہے، پھر اسی رات میں بدھ کا دن ہے، بدھ کی دن گزر کے رات جمعرات کی آ گئی تو شب جمعرات میں میرے نبی نے خاص طور پر عمر کو اللہ سے مانگا تھا. حضرت ابو بکر کی قربانی کی داستانیں دیکھی کہ میرے صدیق کو اتنا مارا گیا، اللہ کے نبی نے خاص طور پر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ خاص طور پر عمر کو ہدایت نصیب فرما دے، ان کے ذریعے سے اسلام کو فوقیت برتری عطا فرما دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا ثمرہ ہے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ، جن کے لیے حضرت ابراہیم نے اتنی قربانیاں کر کے اللہ سے مانگا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا ثمرہ ہے. یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر میں اللہ نے وہ صفات رکھی کہ عمر پیغمبر بن کے آتا، نبی بن کے آتا. فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. حضرت عمر کے دور میں شیطان جس کے شور میں شین لگی ہوئی تھی عمر کا راستہ چھوڑ دیتا تھا. آج 1400 صدیاں گزر گئی، 1400 صدیاں گزر گئی، حضرت عمر کا نام جان لکھا ہوتا ہے تو جس کے نام کے آغاز میں شین ہوتا ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. بات ایک ہی ہے، وہ بھی شین یہ بھی شین، کام دونوں کا ہے، کام دونوں کا ایک ہے. وہ بھی رب کو ناراض کر بیٹھا، اس نے بھی اپنے رب کو ناراض کر کے جہنم کی طرف اپنے آپ کو دھکیلنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. باہر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ ہیں، ہلنے لگا پہاڑ، فرمایا کہ پھول جا پاؤ، تجھ پر ایک پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید موجود ہیں.
حضرت عمر فرماتے اسی دن سے میں سمجھ گیا تھا نبی تو حضور صدیق ابو بکر اور وہ شہیدوں کا ذکر فرمایا جو عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں اسی دن سے سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ہماری شہادت کی پیشن گوئی فرما دی ہے. شہادت کی پیشن گوئی اسی دن سے آپ کو مل گئی. پھر آپ نے خواب دیکھا ایک مرغا آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھونکے مار رہا ہے اپنے چونچ کے ذریعے سے. آپ نے فرمایا مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذوالحجہ کو یا 28 کو آپ پر وار کرنے والا فیروز ابو لؤلؤ مجوسی ملعون کافر ایرانی ایجنٹ جنہوں نے حضرت عمر کی فتوحات کے دور کو دیکھا تو جل گئے حسد کی آگ میں. بت رکھ رہے ہیں حضرت عمر کے خلاف, تدبیریں لڑا رہے ہیں کون سا راستہ اختیار کیا جائے حضرت عمر کی فتوحات روکنے کا. اس کے لیے ہم ظالموں نے اس ملعون کو تیار کیا اور یہ آیا مدینہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام کرنے لگا. شکایت لے کے آئے حضرت عمر کے پاس, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, یہ مغیرہ بن شعبہ یہ کام میرا تھوڑا ہے, مجھ سے محصول زیادہ وصول کرتے ہیں. آپ مجھے انصاف کا فیصلہ دیجئے کہ محصول زیادہ کام میرا تھوڑا. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا کیا کام کرتے ہو؟ یہ کام کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا زیادہ تو وصول نہیں کر رہے, آپ کا کام زیادہ ہے اور وہ آپ کو محصول کم حاصل کر رہے ہیں. میں ظلم کے اعتبار سے فیصلہ تو نہیں کر سکتا, میرا فیصلہ تو انصاف کے مطابق ہوگا, اس کا نظام صحیح ہے. تو حضرت عمر سے فرمایا ایک کام کریں, آپ کے بارے میں سنا آپ اچھی چکی بناتے ہیں, آپ اچھی چکی بناتے ہیں, آپ ہمارے لیے ایک چکی بیت المال کے لیے بنا دیں تو ہم آپ کے لیے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیں گے. اس ملعون نے حضرت عمر سے پہلے کا بغض تھا, اب یہ شکایت لے کے آیا تو حضرت عمر نے اس کی شکایت کو سنا نہیں کیونکہ انصاف کے خلاف کی بات تھی. تو وہ کہنے لگا عمر امیر المومنین میں ایسی چکی آپ کو بنا کے دوں گا جس کی شہرت مشرق اور مغرب تک پہنچے گی. اور یہ چکی میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی دھمکی دینا. میں آپ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہوں, زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا. اب جب صحابہ کرام نے جملے کو سنا تو صحابہ غصے میں آ گئے. امیر المومنین آپ اجازت دیں, ہم اس ملعون کا کام تمام کر دیں. کیا خوبصورت فیصلہ ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جب تک کوئی آدمی کوئی کارنامہ انجام نہ دے اس سے پہلے ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے. یہ ہمارے اسلام اجازت نہیں دے سکتا. ابھی تک اس نے کوئی اقدام نہیں کیا, ہم کیوں اس کے خلاف ایکشن لیں, اس کو سزا دیں. تو آپ نے صحابہ کو سمجھایا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 یا 28 ذوالحجہ کی صبح فجر کی نماز ہے, نماز پڑھانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا آپ صفوں کے درمیان میں یوں چکر لگا کے صحابہ کرام کی صفیں درست کروایا کرتے تھے.
کہ کہیں صف میں ٹیڑھا پن نہ ہو، صفیں درست کرائی گئی۔ آپ مصلی رسول پہ آئے نماز پڑھانے کے لیے، اور وہاں ملعون اپنے برے ارادے سے خنجر لے کے آیا ہے۔ ایسا خنجر جب اس نے تیار کیا یہ خنجر تو بڑے کاریگر کو دکھایا، یہ کیسا ہے؟ اس کاریگر نے کہا جس پر یہ وار کرے گا خنجر اس کی جان بچے گی نہیں، وہ قتل ہوگا۔ وہ ملعون اپنے ساتھ چھپا کے لایا ہے۔ اور فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، نماز شروع فرمائی اور سورہ فاتحہ قرأت شروع کر دی۔ ادھر اس ملعون نے آگے بڑھ کے حضرت عمر پر وار کرنا شروع کر دیا۔ اس ظالم نے وار شروع کی، خنجروں پہ خنجر مار رہا ہے، زیر ناف وار کی، اوپر وار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، آپ نیچے گرے اور نیچے گر گئے، خون میں لت پت ہو گئے، خون میں لت پت ہو گئے۔ یہاں آپ کو ایک اہم بات ضرور کہوں گا میرے بھائیو، امیر المومنین ہیں جن کے راستے کو شیطان چھوڑ دے، جو مراد پیغمبر ہیں، جو سسر رسول ہیں، جن کے محل کو جنت میں اللہ کے نبی خود دیدار کر کے آئے، جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی پیغمبر ہو تو عمر ہو، جن کے بارے میں فرمایا میرے اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کیا، وہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں۔ زخمی ہو کے آپ مصلی رسول پہ گرے ہیں اور وہاں خون میں لت پت ہوئے ہیں، اسی حال میں بھی جب اپنی جان موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اس حال میں اللہ کی بندگی کی پرواہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا آگے بڑھیں اور ان کو نماز پڑھائیں۔ کیا کریں؟ نماز پڑھائیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں، رب کے حکم کی پرواہ ہے۔ یہ بتا کر گئے ہیں مرادی پیغمبر، یہ سمجھا کے گئے ہیں کہ اس زخمی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، اس حال میں نماز معاف نہیں۔ آج میرا مسلمان بھائی گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں اور گھروں میں بیٹھ کر ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کر میچوں پر میچ دیکھتا ہے، نمازیں ضائع کر کے دیکھتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، حضرت عمر کے واقعے سے سبق حاصل تو کر۔ نماز کی پرواہ، نماز کی پرواہ سبق دے کر گئے ہیں، صرف گاڑے نہیں، سبق دے کر گئے ہیں۔ کیا سبق دیا؟ عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا نماز پڑھائیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ کرام کو بھی اللہ کے حکم کی پرواہ ہے۔ آگے بڑھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بڑھ کر مختصر نماز پڑھائی۔ یہاں آپ کو ایک اور پوائنٹ کی بات بتاتا چلوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا درجہ زیادہ ہے یا ہمارا میتوں کا درجہ زیادہ ہے؟ بولو بھائی، کس کا درجہ زیادہ ہے؟ شہید آج کے دور کا ہو اس کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت عمر کا درجہ زیادہ ہے؟ بولے بھائی، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری دنیا کے صلحاء، علماء، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، سارے عبادت گزار، ساری دنیا کی ایمان والے اکٹھے ہو گئے، حضرت عمر کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔
خاک کے برابر نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے امیر المومنین زخمی حالت میں ہیں، نماز اس کے باوجود نہیں چھوڑی، پڑھائی ہے نماز، صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھی۔ آج میرے تیرے محلے میں کوئی مر جائے، کوئی فوت ہو جائے، گلیوں میں آپ دیکھیں جی فلاں روٹی کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، اس کے لیے روٹی کا بندوبست کرنا ہے، قبر کھودنے والے کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں؟ بتائیں نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ زیادہ ہے یا ہمارا میت کا زیادہ ہے؟ انہوں نے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں اس حال میں بھی دیکھا، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہماری کوئی میت ہو جاتی ہے، بس گلیوں میں کھڑے ہو جائیں گے، چوکوں میں کھڑے ہو جائیں گے، میٹنگوں پر میٹنگیں ہوں گی، قبر کھدائی والے کھود لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ سبق سکھا گئے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، یہ سبق سکھا گئے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حالات کوئی بھی آئے، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی کسی حال میں۔ باہر کے اس ملعون نے وار کیا، اب بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کے صفیں ایسی مضبوطی سے کھڑی ہیں، اس ملعون کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اس نے مزید صحابہ پر وار کیے، نمازیوں پر وار کیے، 17 نمازیوں پر مزید وار کیا، جن میں سے 17 صحابہ کرام مزید زخمی ہوئے، 7 یا 9 صحابہ کرام اس میں بھی شہید ہوئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جبہ اتارا، اس ملعون کو پر ڈالا، اس کو پکڑنے کے لیے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اب میں پکڑا گیا، سارے راز بتانے پڑیں گے کس کی سازش پہ آیا ہوں، اس نے اپنے پیٹ پہ اس نے وہی خنجر گھونپا، وہی خودکشی کر کے مردود ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو اٹھا کے گھر پہ لائے۔ سننا ذرا، سننا ذرا، آپ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اٹھا کے گھر پہ لائے، زخمی حالت میں دوائی پلائی گئی، جیسے ہی منہ سے دوائی حضرت عمر نے پیے، سامنے کا سارا حصہ پھٹا پڑا ہے، یہاں سے دوائی ڈالتے ہیں، یہاں سے نکل جاتی ہے باہر، دودھ استعمال کرتے ہیں، منہ سے ڈالتے ہیں، یہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ زخمی اتنی زخمی ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پہ وار کی گئی، گھر میں اٹھا کے لائے، زخمی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں۔ جب ہوش آیا، پوچھا اپنے بیٹے سے کہ فجر کی نماز کا وقت ہے یا سورج نکل کے آ گیا؟ اتنا زخمی ہونے کے باوجود نماز پھر بھی نہیں چھوڑتے، نہ نماز بھولتے، اتنے زخمی ہونے کے باوجود۔ آج میں اور اپنا حال دیکھ لیں، تندرستی ہر قسم کی موجود، ہر قسم کی سہولت موجود، لیکن نماز کا خیال پھر بھی نہیں ہے۔ بیٹے نے فرمایا امیر المومنین، اس حال میں نماز، اتنا زخمی ہیں آپ، فرمایا مجاہد بن کے رائے جہاد میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم زخمی ہوتے، وہاں بھی تو نماز پڑھتے زخمی حالت میں۔ حضرت عمر کو اٹھا کے بٹھایا، تیمم کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز فجر کی ادا فرمائی۔ آسمان کے فرشتے ویرش کرتے ہوں گے کہ کیسے آج کے دن
اتنی زخمی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، اپنے اللہ کے اشعار میں بھی راضی فرماتے ہیں۔ سوال کیا میرا قاتل کون ہے؟ جواب آیا فیروز مجوسی ایرانی۔ اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ، کسی مسلمان نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے ماضی سامعین، اس عالم میں بے ہوشی طاری ہوتی تھی، جب نماز کا وقت آتا تھا بیٹے آواز دیتے تھے امیر المؤمنین الصلاۃ، ہوش میں تھے، آنکھیں کھول کے فرمایا کرتے تھے ہاں لا سام فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس کا جو نماز نہ پڑھے، اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس کا جو نماز نہ پڑھے۔ اسی زخمی حالت میں ہیں، زخمی حالت میں ہیں۔ اپنے بیٹے سے فرمایا عبداللہ جاؤ معاشر کے پاس، عمر کے لیے ایک پیک مانگ کے لے کے آ جاؤ، کسی جائیداد کا سوال نہیں، کسی عہدے کا سوال نہیں، معاشر سے جا کر کے دو کہ میرا باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب اور اپنے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہو جائے۔ اور اس بات کا خیال کرنا یہ نہیں کرنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے ملعونوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی زور زبردستی کا حکم نہیں تھا، امیر المومنین نہیں، عمر کا نام لے کے کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، اماں جان میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روضہ رسول میں مدفون ہو جائے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے نہیں رکھی تھی لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قربان کر دیتی ہوں، کیوں کہ مجھے عمر کی وہ قربانی یاد آئی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ جب ان ملعونوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی اور وہ وقت ایسا تھا دو جہاں کے سردار بھی پریشان، میرے لڑکے میرا ہاتھ بگڑ گیا، میرے ماں باپ پریشان، سارے صحابہ کرام میں کوہرام مچا ہوئے پریشان کھڑے۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں، آپ نے خود ہی کیا یا اللہ کے حکم سے آئی ہیں؟ بتائیں کس کے حکم سے آئی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دینا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ایک جملہ کہا اللہ، حضرت عثمان نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا یا رسول اللہ بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بدکار آپ میں پاک دامن پہلو میں آپ کے آ کے لیٹے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یہ۔
اور حضرت عمر نے جملہ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ پاک یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ رب العالمین نے حضرت عمر کے یہ جملہ اتنا پسند کیا کہ آسمان سے قرآن میں ہے یہ جملہ قرآن بنا کے اتارا، قرآن بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا عمر کے لیے اجازت دے سکتی ہوں اس لیے کہ اس نے ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا، میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس پیغام لے کے آئے، بیٹے پیغام لے کے آئے، اماں نے اجازت دے دی، سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کا موقع مل گیا، مجھے جگہ مل گئی، اللہ کا شکر ادا کیا اللہ۔ اور پھر بھی فرمایا جب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں میرے روح پرواز ہو جائے تو پھر بھی میرا جنازہ لے کر اماں کے دروازے کے سامنے حاضر ہو جانا اور پھر جا کے اجازت لینا، اگر اجازت دے تو دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کی قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، قرآن مچ گیا مدینے کی گلیوں میں اللہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں آ رہا تھا، 300 یتیم بچے روتے روتے آ رہے تھے کہ آج ہمارا باپ فوت ہو چکا ہے، 300 یتیم بچوں کی کفالت کیا کر رہے تھے، 300 یتیم بچوں کی، بیواؤں کی، اور رات بھر امیر المومنین مدینے کے گلیوں میں گشت کرتے تھے، کسی کے تکلیف کسی کا کوئی مسئلہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے مسئلے کو حل کرتے تھے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے اور دنیا سے جانے کا وقت ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ اے عمر تیری ماں تجھے کون کرے، اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ کی تو تیرا کیا حال ہوگا؟ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ عمر جنتی ہے اور جنت میں آپ کا محل خود دے کر آئے، اتنی خوشخبری ہونے کے باوجود آخری وقت دنیا سے جانے کا وقت ہے، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہے، اگر میرے رب نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ اتنا خوف خدا ہے، اتنا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کروں، آج کوئی فوت ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جن کی شہادت پر اسلام بھی رویا، اسلام کہ اللہ پاک نے اسلام کو کتنی بہتری نصیب فرمائی، کتنا اللہ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھیلایا، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو جب جنازہ نکلا، اماں عائشہ صدیقہ کے گھر کے دروازے تک پہنچا، جنازے کو رکھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے ماں کے پاس، اماں جان میرے ابا کفن پہن کے آ چکے ہیں آپ کے دروازے پر، اگر آپ کی اجازت ہو ہم یہاں دفن کر دیں، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو ہم دوسرے قبرستان میں دفن کر دیں۔ فرمایا میری طرف سے اجازت ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا
اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، رو رہے اور فرما رہے مجھے یقین تھا اپنے رب پر کہ یا اللہ کے نبی ابو بکر کے پہلو میں کوئی اور نہیں آئے گا، عمر آئے گا۔ میں نے حضور کی زبان سے کئی دفعہ سنا میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر گئے، یہ سارے میں نے حضور کی زبان سے باتیں سنی۔ مجھے اتنا یقین ہو کہ اللہ کے ذات پر یا عمر کے علاوہ کوئی اور دفن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ